السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شیخ الاسلام حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی کتاب دوام حدیث کا مطالعہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ مختصر اس کتاب کا تعارف۔ دوام حدیث یہ کتاب دراصل منکرین حدیث کی ان تحریرات کا جواب ہے جن کو غلام احمد پرویز نے مقام حدیث کے نام سے 1953 میں شائع کیا تھا۔ یہ مجموعہ اسلم جراج پوری، تمنا عمادی اور غلام احمد پرویز کی تحریرات و تلبیسات پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ منکرین حدیث کی طرف سے مقام حدیث کے نام سے 1953 میں یہ مجموعہ شائع ہوا، اور اس کا جواب بھی 1953 میں ہی حضرت حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ نے مکمل کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جواب الاعتصام، رحیق اور ترجمان الحدیث ماشاء اللہ ان 3 رسالوں میں قسط وار بالاقساط اشاعت پذیر ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے پہلے حصہ میں مقام حدیث کے تمام مغالطات کا تفصیلی جواب دیا ہے، اور دوسرے حصہ میں ڈاکٹر غلام برق جیلانی کے انکار حدیث پر مبنی کتاب دو اسلام کا مکمل جواب تحریر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں بعض ایسے اہل قلم کی تحریرات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جن سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شکوک و شبہات کی راہیں کھلتی ہیں۔ گویا کہ یہ کتاب دوام حدیث متعدد منکرین حدیث کی تحریروں کا جواب ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ سنت اور حدیث کا دفاع یہ اہل الحدیث کا شعار ہے۔ جب بھی کسی باطل کی طرف سے، کسی گمراہ فرقہ کی طرف سے کسی نے حدیث پر اعتراض کیے، شک اور شبہ پر مبنی اپنی فضول یا گوئی شروع کی، الحمدللہ فرزندان اہل حدیث اسی وقت کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان شیطانوں کا جواب دیا۔ دوام حدیث کتاب ایک بہت بڑی کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب کے بارے میں شیخ الاسلام اپنے دور کے امام اور محدث میری مراد فضیلت الشیخ عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، دوام حدیث خالص علمی انداز کی کتاب ہے۔ اصطلاحات حدیث عموماً وہی استعمال ہوئی ہیں جو علماء مدارس عربیہ میں متداول ہیں۔ بعض مباحث دقیق ضرور ہیں لیکن ٹھوس اور تحقیقی ہیں۔ زبان کا چٹخارا اور چاشنی شاید اس میں نہ ملے، کیونکہ اصل غرض نفس مسئلہ سے رکھی گئی ہے۔ یہ طرز تصنیف مروجہ طریقہ سے ہٹا ہوا ہے، مگر متلاشیان ہدایت و تحقیق کے لیے غالباً مفید ہوگا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا مطالعہ اس نظریہ سے کیا جائے گا۔ رحیق صفحہ 186 دسمبر 1958۔ اللہ اکبر۔
مزید لکھتے ہیں واضح رہے کہ مقامی حدیث کا یہ جواب سینکڑوں صفحات پر پھیلا ہوا تحقیقات نادرہ اور مباحث بدیع پر مشتمل ہے۔ ماشاء اللہ۔ رحیق صفحہ 198 دسمبر 1957۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں چھپی ہے اور یہ پہلی دفعہ اس کو 3 رسالوں کی اندر سے ہمارے محترم فضیلت مآب حافظ شاہد رفیق حافظہ اللہ نے ان کو اکٹھا کیا اور اس کی تحقیق، تخریج، تدوین کر کے اس کو دوام حدیث کے نام سے 2 جلدوں میں پہلے چھپی، چھوٹے سائز میں، پھر سائز کو بڑا کر کے بروتی سائز میں 1 جلد میں شائع کیا گیا۔ یہ کتاب ابھی ہم اس کی فہرست کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرکز ملت اور شریعت سازی، اس عنوان سے حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ نے کافی زیادہ بحث کی ہے۔ مثلا شریعت قیاسی چیز نہیں، شریعت قرآن و حدیث قیاسی چیز نہیں ہے۔ تبدیلی شریعت کا نظریہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظن و یقین، کیا حدیث ظنی ہونے کی بنا پر ناقابل احتجاج ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اس پر کافی تفصیلی بحث کی ہے۔ پھر خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کی ہے۔ خبر رسول، اس میں قرآن اور ملائکہ کی خبر بھی داخل ہے۔ پھر تواتر اور حجیت، اس مسئلہ پر بحث کی ہے۔ پھر ظن اور حجیت، اس مسئلہ پر تفصیلی بحث کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح صفحہ 94 سے قرآن و حدیث دونوں یقینی ہیں۔ الحمدللہ۔ ابھی برصغیر میں تواتر پچھلے دن ماشاء اللہ فضیلت الشیخ المحدث الرسولی حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ نے یعنی ظن اور یقین پر کئی ایک جامعات میں ملک بھر کے مدارس میں رحلۃ الصحیحین کے نام سے سفر کیے، دورہ کیا اور اس بات کو اجاگر کیا کہ الحمدللہ اہل الحدیث روئے زمین پر وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے محافظ ہیں، اور یہ شرف اور سعادت ہے ہمارے لیے۔ الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث صحیح ثابت ہے وہ یقین کا ہی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بڑی بحث انہوں نے کی ماشاءاللہ۔ تو یہ مسئلہ، اس پر ہمارا ایمان ہے، کوئی شک و شبہ ہمیں نہیں ہے۔ یہ خبر واحد کے نام پر جن کی دلوں میں سنت سے نفرت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں یعنی تقلید جیسی فضول چیز ان کے دلوں پر چمٹی ہوتی ہے، انہوں نے یہ بہانے بنائے ہیں، یہ خبر واحد ہے جی، یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ تو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے یہ بات کی، قرآن و حدیث دونوں یقینی ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ۔ جو خبر احاد کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنا منہج، اپنا قبلہ درست کرے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ نے بحث کی ہے، قرآن کی طرح حدیث بھی محفوظ ہے، جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے حدیث بھی محفوظ ہے۔ الحمدللہ۔ پھر تفاوت قرات کی صورتیں، اس پر بحث کی ہے۔ قرآن مجید میں روایت بالمعنی، حفاظت حدیث کے اسباب کا اجمالی ذکر، کتابت حدیث، فتنہ وضع حدیث کا تدارک۔ پھر مفصل بحثیں کی ہیں، یعنی صحابہ کرام حدیث لکھنا ثابت ہے، تابعین بھی حدیث لکھا کرتے تھے،
مفصل بحث کی ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب کا ذکر، پھر کتابت حدیث، منکرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس پر حافظ محمد گوندری صاحب رحمہ تفصیلی بحث کی ہے۔ پھر اصول فقہ سے دین کس طرح محفوظ ہو گیا، اس پر بحث کی ہے۔ پیغمبر کا منصب کیا ہے، دین اور عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، صحت حدیث کی شرائط، اس پر بحث کی ماشاءاللہ۔ صحت حدیث کی شرائط میں کوئی صحیح حدیث خلاف قرآن نہیں ہے، کمال، اور یہی سچ ہے، کوئی صحیح حدیث خلاف عقل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ عموم بلوہ اور تعدد روات، چھوٹا عمل اور زیادہ ثواب، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث، وضع حدیث کا حکم۔ پھر آگے صحت حدیث کے متعلق ایک اور نقطہ نظر، مولوی مودودی صاحب کی عبارت، مولوی مودودی صاحب کی عبارت، میں وہی لفظ پڑھ رہا ہوں صفحہ 261 پر۔ اب ان کے فضول اعتراضات کے جوابات یہ گوندری صاحب رحمہ اللہ نے حجت حدیث پر قرآن دلائل، ماشاءاللہ، حدیث بھی وہی ہے، پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، کیا رسول سے مراد مرکز ملت ہے، اس پر پھر رد کیا مفصل گوندری صاحب رحمہ اللہ نے۔ حدیث کی قرآن سے کیا نسبت ہے، حدیثوں کی دو قسموں، دینی اور دنیاوی کا حکم، امام ابو حنیفہ اور حدیث کے متعلق ان کے اقوال، پہلا قول، دوسرا قول، تیسرا قول، 7 اقوال ذکر کیے گوندری صاحب نے امام ابو حنیفہ اور حدیث کے متعلق ان کے اقوال کے تحت۔ پھر آگے حدیث فقاہت راوی پر، فقاہت راوی کی شرط، حدیث کے خلاف قرآن نہ ہونے کی شرط، امام ابو حنیفہ حدیث کو حجت شرعی سمجھتے تھے، اس پر بحث، سبحان اللہ۔ پھر حدیث ارشاد ولی اللہ رحمہ اللہ، اس پر بحث، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے گوندلی صاحب رحمہ اللہ نے۔ پھر استحسان پر بحث، مفصل بحث کی، اسماء و رجال کلم، اور اس میں مختلف اعتراضات کے جوابات دیے، موسیٰ علیہ السلام کا غسل والا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر انداز ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حدیث کے ماننے سے قرآن پر عمل کرنے میں خلل واقع نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ اکبر۔ صحت حدیث کا معیار، حدیث دائمی قانون ہے۔ پھر مثالیں شروع فرما دیں، مثال اول، دوسری مثال، تیسری، چوتھی، پانچویں مثال، عبادت اور معاملات میں فرق، اطاعت اور عبادت میں فرق، واجبہ، سبحان اللہ۔ تفسیر بالروایت پر، منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات، تفسیر بالروایت پر، اس پر ماشاءاللہ مفصل بحث کی، سبحان اللہ۔ پھر متع کی حقیقت، اس پر گوندری صاحب رحمہ اللہ نے مفصل بحث کی، سبحان اللہ۔ نجات کی حقیقت، اس پر تفصیلی بحث کی، شفاعت کی حقیقت، سبحان اللہ۔ حدیث کا واجب العمل اور غیر متبدل ہونا، سبحان اللہ، اس پر بحث کی۔ ہر صحیح حدیث کا واجب التعمیل اور ناقابل تبدیل ہونا امام شافعی کا مذہب ہے۔ پھر امام شافعی کی مسائل جمیلہ، مرسل حدیث کی شرائط، یعنی ایک ایک چیز کو لیا ہے تو اس کی انتہا کر دی ہے، ماشاءاللہ۔ جہاں تک یہ پہلی جلد دوام حدیث کی، یہ اس کی میں نے فہرست پیش کی ہے۔ اب ہم دوسری جلد کی طرف آتے ہیں، اللہ اکبر۔ دوام حدیث جلد نمبر 2 میں پہلا باب، حدیث میں تحریف، اللہ اکبر۔ مصنف کا تردد، حقیقت و حجت حدیث، حدیث کی تعریف، افعال رسول کی اقسام،
اقوال رسول کی اقسام، فرمان رسول کی شرعی حیثیت، احادیث کی تعداد، پھر حفاظت و کتابتی حدیث، اس پر بحث، کتب احادیث کے طبقات پر بحث۔ اب یہ ساری اصولی بحثیں ہیں، طلبہ علماء کے لیے یہ سونا ہے، یہ پڑھیں۔ جب ہم پڑھیں گے تو اللہ اکبر، اس سے ہمیں بڑا زیادہ پختہ علم اور پختہ منہج ملے گا انشاءاللہ۔ کتب احادیث کے طبقات کا بیان، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، 5 طبقات بنائے ہیں علماء نے کتب احادیث کے۔ پھر صحیح حدیث کی اقسام، متواتر کی اقسام، صحیح حدیث پر عمل واجب ہے، صحیح حدیث کی شرائط قرآن سے ماخوذ ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہم بیان کرتے ہیں، وہ پانچوں کی پانچوں محدثین نے قرآن کریم سے ثابت کی ہیں۔ تو حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ صحت حدیث کی دیگر شرائط، اس پر بحث پھر کی، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث اور اقسام وحی پر بحث کی، کتابت و حفاظت حدیث پر بحث کی، ماشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث لکھوانا، اس پر بحث کی، پہلی دلیل، دوسری دلیل، 7 دلیلیں پیش کی اس مسئلہ پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث لکھوایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا حدیث لکھنا، حضرت ابو ہریرہ کا حدیث لکھنا، حضرت علی کا حدیث لکھنا، حضرت عمر کا حدیث لکھنا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر احادیث حکومت کا آئین تھیں، اللہ اکبر۔ تابعین کے عہد میں کتابتی حدیث، عمر بن عبدالعزیز کا حدیث لکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے بحث ہے منکرین حدیث کے دلائل، ان کی ایک ایک دلیل پر محدث گوندلوی رحمہ اللہ نے بڑے ہی عالمانہ محدثانہ انداز میں بحث کی اور حق ادا کر دیا، اللہ اکبر۔ یہ کافی مفصل بحث ہے۔ پہلا باب ختم ہوا، دوسرا باب تدوین حدیث، یہ 201 سے شروع ہو رہا ہے مسئلہ تدوین حدیث کا، اللہ اکبر۔ تدوین حدیث کے مراحل، منکرین کتابت حدیث کے دلائل اور ان کی حقیقت، برق صاحب کی غلطی، پھر متفق علیہ کا معنی، اصولی مسئلے، شک صدر والی حدیث، ماشاءاللہ۔ یہ سارا دوسرا باب قرآن و حدیث دونوں محفوظ ہیں، احادیث کی شرعی حیثیت، قرآن اور تواتر، محدثین کی مسائل جمیلہ کی ناقدری۔ تیسرا باب چند عجیب راوی و صحابہ، اس پر موضوع احادیث کا تذکرہ۔ چوتھا باب ائمہ حدیث اور راویوں کے متعلق، اللہ اکبر، اس پر مفصل بحث کی، سبحان اللہ۔ پانچواں باب حدیث پر ایک مکالمہ، وحی کی اقسام، کن امور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ضروری نہیں، مکالمہ، قائل حدیث، منکر حدیث، قائل حدیث، منکر حدیث، یعنی ایک ایک اعتراض، اس کا آگے جواب، اللہ اکبر۔ پھر حدیث قرآن کی طرح حجت ہے، اطاعت رسول کا مطلق حکم، یہ لمبی بحث ہے، یعنی قائل حدیث، منکر حدیث، یہ مکالمہ 274 صفحے تک ختم ہوتا ہے، یہ پانچواں باب ہے۔ چھٹا باب تحریف احادیث کے اسباب، پہلا سبب کتابت حدیث کی ممانعت، پھر اس کا جواب، پھر حفاظت حدیث کی صورتیں، تحریف قرآن کی مذموم کاوش، حدیث محفوظ ہے، ایک ایک چیز پر بحث کی شیخ گوندلوی رحمہ اللہ نے، ان کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دیے۔ تحریف حدیث کا دوسرا سبب آسان اسلام، اس پر بحث کی۔ تیسرا سبب تحریف حدیث کا
طریقت، چوتھا سبب بادشاہوں کی خوشامد، یہ ان کے شیطانی اعتراضات ہیں۔ یہ جس کے ذہن میں شیطان ہے، جس کے ذہن میں جو دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی اس طرح کی فضول یا بگوئی پر مشتمل باتیں کرتا ہے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک ایک بات کا جواب دیا، مسئلہ خلق قرآن پر بحث کی، الی آخر مفصل بحث ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ساتواں باب موطا پر ایک نظر، موطا پر ایک نظر، اس پر جو ان کے فضول اعتراضات، ان کے جوابات۔ آٹھواں باب صحیح بخاری پر ایک نظر، یہ پورا باب ہے صحیح بخاری پر ایک نظر۔ اللہ اکبر۔ 10واں باب حدیث میں نماز کی صورت، حدیث میں نماز کی صورت۔ اللہ اکبر۔ 11واں باب بہترین عمل۔ 12واں باب اللہ کی عبادت۔ 13واں لفظ مغفرت کی تحقیق۔ 15واں قرآن سے متصادم احادیث، ایک ایک کر کے ان کے تراز پیش کیے، پھر جواب دیا۔ 17واں باب تقدیر۔ 18واں باب متضاد احادیث۔ اللہ اکبر۔ 19واں باب چند دلچسپ احادیث، مثلا سجدہ آفتاب، سورج کا جانا، عرش کے نیچے سجدہ کرنا، اذن مانگنا، سجدہ قبول نہ ہونا، اذن نہ ملنا، شیطان کا طول و عرض، شرک کی حقیقت وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی ایک احادیث۔ اللہ اکبر۔ جو منکرین حدیث نے اعتراضات کیے جن احادیث پر گوندلوی صاحب رحمہ اللہ نے ایک ایک کا جواب دیا، الحمدللہ یہاں تک یہ بحث مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ بحث ختم ہوئی۔ میری طلبہ و طالبات سے گزارش ہے، یہ ہفتہ دسمبر کا آخری ہفتہ جو جا رہا ہے، اس میں ہم دوام حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ باقی ہر کتاب پر ہم نے ایک ہفتہ ہی ٹائم دیا، اس کو ہم 2 ہفتوں میں مکمل کریں گے۔ یہ باتیں پڑھیں، ان کے خلاصے نکالیں، جہاں سمجھ نہ آئے ہم سے پوچھیں۔ اصل کتاب کا بھی مطالعہ کرنا ہے، نیچے تحقیقات ہیں، تخریجات ہیں، ان کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہر چیز کو اصل کتابوں سے بھی دیکھنا ہے، تاکہ علم و یقین کے اندر پختگی پیدا ہو، اور اسی بہانے ہمیں اصل کتابوں کو دیکھنا بھی نصیب ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے۔ شاید اسی بہانے کسی ایک کے دل میں بھی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جیسے عظیم امام اور محدث کی کتابوں کو پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اور وہ علم کے اندر، تحقیق کے اندر، دفاع سنت کے اندر، دفاع قرآن و حدیث کے اندر، دفاع اسلام کے اندر پختہ ہو جائے۔ اور بطور فائدہ دوام حدیث نام یہ شیخ الاسلام محدث عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ نے رکھا تھا، دوام حدیث نام۔ اللہ اکبر۔ بڑا پیارا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے دوام حدیث، ماشاء اللہ۔ یہ کتاب عام دستیاب ہے اردو بازار میں، اس کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے گوگل سے اس سے فائدہ لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔